بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب آرگنائزر میاں ظفر اقبال صاحب، مہمان گرامی جناب پاسٹر شفیق کنور صاحب اور سی ڈی اے کی ٹیم، جناب عامر شہزاد توحیدی صاحب اور ان کے تمام ساتھی، محفل میں بیٹھے ہوئے تمام شرکاء کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی آپ سب پر۔ مسلم ڈیبیٹ اکیڈمی کے فورم سے میں عثمان احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے مناظرے کا عنوان ہے شریعت اور فضل۔ باقاعدہ آغاز سے پہلے میں کچھ باتیں بتا دوں۔ مناظرہ جو ہے طے شدہ شرائط کے مطابق ہوگا۔ مہمانوں کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ ہمارے مسیحی پاسٹر شفیق کنور صاحب ہیں، مناظر ہیں، مختلف مناظرے کر چکے ہیں، اسمبلی میں تعلیم دے رہے ہیں، ایم اے اسلامیات ہیں، اس کے علاوہ مختلف کتب کے رائٹر بھی ہیں۔ دوسری طرف ہمارے ساتھ جو یہاں پر موجود ہیں عامر شہزاد توحیدی صاحب، یہ چیئرمین کنگڈم آف گاڈ منسٹری آف پاکستان سرگودا سے ان کا تعلق ہے، بانی توحیدی مسیحی مرکز آف پاکستان ہے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ ڈگری کالج شاہپور میں یہ پڑھاتے بھی ہیں۔ مناظرے کے جو مرحلے ہیں ان میں سب سے پہلے مقدمہ پیش کیا جائے گا۔ مقدمے کا جو دورانیہ ہے 35 منٹ ہے۔ پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں دعوت دوں گا میاں ظفر اقبال صاحب، جو مسلم ڈیبیٹ اکیڈمی کے جنرل سیکرٹری ہیں اور پروگرام کے آرگنائزر ہیں، کہ وہ آئیں اور موضوع کے پر چند الفاظ بیان کریں۔ ظفر اقبال صاحب۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے۔ آنے والے مہمانوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ پیارے دوستو، یہ ایک علمی محفل ہے اور شریعت اور فضل کے موضوع پر دو مسیحی اسکالرز کے مابین یہ مباحثہ ہے۔ تو اس سے پہلے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے غور و فکر کے لیے رکھنا چاہتا ہوں۔ عمومی مشاہدہ یہ ہے کہ مسیحی برادری نے فضل کے نام سے شریعت پر عمل ترک کر رکھا ہے، لیکن موجودہ دور میں اعتراضات کے پیش نظر اور ان سے بچنے کے لیے اب مسیحی تورات شریف کے اخلاقی قوانین کے مؤثر ہونے کا اقرار کرنے لگے ہیں، مگر عملاً معاملہ زبانی جمع خرچ سے آگے نہیں بڑھتا۔ اس حقیقت کو جٹلانا بھی مشکل ہے کہ مسیحی دنیا میں تورات شریف کے قوانین کبھی بھی ریاستی سطح پر رائج نہیں رہے۔ اگر اخلاقی شرائع کے متعلق مسیحی دعویٰ درست تسلیم کر لیا جائے تو پھر بہت سے اہم سوال اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ اخلاقی شرائع پر پورا نہ اترنے پر دی جانے والی سزائیں یا گناہ، ان کی معافی دلانے کے لیے کیا کفارہ کفایت نہیں کرتا؟ اگر نہیں کرتا تو کیوں؟ اور اگر کرتا ہے تو پھر ان سزاؤں یا گناہوں کے باقی رہنے کا جواز کیا ہے؟ اور یہ شرائع دیگر رسمی شرائع کی مانند کیوں منسوخ نہیں ہو گئیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اخلاقی شرائع تو موجود ہیں لیکن ان کی خلاف ورزی پر سزائیں یا گناہ فضل کی وجہ سے ختم ہو چکے ہیں؟ کیا سیدنا یسوع علیہ السلام مسیح فضل عطا کر کے شریعت سے نجات دلانے آئے تھے یا گناہوں سے یا دونوں سے؟ کیا یسوع علیہ السلام مسیح سے پہلے شریعت کی موجودگی میں فضل نہیں تھا؟ کیا خدا کا فضل اس کے احکامات پر عمل درآمد کی بجائے فقط مسیح کے صلیب پر بہے خون میں ہی تلاش کیا جا سکتا ہے؟ وہ فضل کیا ہے جو یسوع علیہ السلام مسیح کی ہی معرفت پہنچا لیکن شریعت اسے نہ پہنچا پائی؟ وہ سچائی کیا ہے جو یسوع مسیح نے بیان فرمائی لیکن تورات شریف میں مذکور نہیں ہے؟ کیا فضل شریعت سے کوئی الگ معاملہ ہے؟ اگر فضل شریعت سے کوئی الگ معاملہ ہے تو کیا اس کے ملنے سے انسان
شریعت سے ماورا ہو جاتا ہے؟ اگر ہاں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اور اگر نہیں تو پھر یہ فضل شریعت کی موجودگی میں کیوں حاصل نہیں ہوتا؟ کیا شریعت خدا کے فضل کو بیکار کرتی ہے یا فضل شریعت کے تابع ہی حاصل ہوتا ہے؟ ان سوالوں کے جواب میں جو بھی موقف اختیار کیا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سیدنا یسوع علیہ السلام مسیح نے ہمیشہ شریعت پر عمل کرنے پر ہی زور دیا، مگر مروجہ مسیحیت میں شریعت موسوی کی بظاہر گنجائش نظر نہیں آتی، اور نہ ہی اس کی 2000 سالہ تاریخ میں اسے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اگر خدا کی ودیت کردہ شریعت انسان کو خدا کا فضل دلانے میں ناکام سمجھی جائے تو پھر قصور کس کا ہے؟ انسان کا جس نے شریعت پر عمل میں تساہل برتا، یا خدا کا جس نے انتہائی ناقابل عمل شریعت انسان پر لاگو کر دی؟ کوئی بھی مسیحی خدا پر انگلی رکھنے کی جسارت نہیں کر سکتا، لا محالہ وہ انسان کو ہی قصوروار ٹھہرائے گا۔ لیکن پھر اس سوال کا جواب دینا لازم ہو جائے گا کہ کیا شریعت پر عمل اتنا ہی دشوار ہے جتنا مسیحی برادری محسوس کرتی ہے؟ اور کیا انسان کے شریعت کے موافق چلنے میں دشواری کا حل صرف یہ ہے کہ اسے منسوخ ہی کر دیا جائے، یا یہ کہ انسان کو قانون پر عمل درآمد کے لیے مجبور و مکلف کیا جائے؟ اگر شریعت پر عمل درآمد اتنا ہی مشکل کام تھا تو پھر خدا نے کیوں ایک ایسا بوجھ انسانی کندھوں پر ڈالا جسے انسان اٹھانے سے قاصر تھا؟ شریعت کی منسوخی کا جواز فراہم کرنے کے لیے سب سے زیادہ تشریح بزرگ یعقوب کے اس قول کی جاتی ہے کہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی، وہ سب باتوں میں قصوروار ٹھہرا۔ کیا بزرگ یعقوب یہاں شریعت پر عمل پیرا ہونے کو ناممکن بتا رہے ہیں، یا ان کے فرمان کا مقصد اور ہے، یعنی کہ شریعت کی سختی سے پابندی؟ اگر شریعت سے فضل انسان کو نہیں ملا تو پھر سیدنا یسوع علیہ السلام مسیح نے کس طرح فضل انسان تک پہنچایا؟ مسیحیوں کا روایتی طریقہ کار تو یہ نظر آتا ہے کہ وہ شریعت پر عمل سے فضل کے حصول کو درست نہیں جانتے، بلکہ شریعت اور فضل کو ایک دوسرے کے مقابل لا کر کسی ایک کو منتخب کرنے کی بات کرتے ہیں، اور پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسیحی ہی اہل فضل ہیں، اور کلیسیا کو یسوع علیہ السلام مسیح نے اپنے خون سے سینچ کر شریعت کے جوئے سے آزاد کر دیا، اور یہ کہ دوبارہ اس جوئے میں جوتا جانا غلامی کے مترادف ہے۔ یہ موقف مقدس پولس کے ان الفاظ سے اخذ کیا جاتا ہے کہ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو۔ اس دعوے کا حقیقت سے کیا تعلق ہے؟ آج کا مکالمہ ایسے ہی سوالات کے جواب تلاش کرنے کی طالب علمانہ کوشش ہے۔ امید ہے کہ ہمیں روایتی بے جان گفتگو سے ہٹ کر حقیقی اور قابل قدر گفتگو سننے کو ملے گی، اور مطالعہ مذاہب کے طالب علم اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ معزز سامعین سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ فتح و شکست کا خیال ذہن سے نکال کر یہ مکالمہ گوش گزار فرمائیں، تاکہ اس میں موجود پیغام آسانی سے سمجھا اور قبول کیا جا سکے۔ اس مباحثہ میں حصہ لینے والے دونوں صاحب کلیسیا میں معروف اور خاص علمی مقام رکھتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ دوران مکالمہ جذبات کا تلاطم اخلاقی حدود سے تجاوز نہیں کرے گا اور خوشگوار علمی ماحول برقرار رہے گا۔ دونوں مقررین کی توجہ اس طرف بھی مرکوز کروانا چاہوں گا کہ غلط لہجے میں کہی جانے والی درست بات بھی اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ یہ بھی امید کرتا ہوں کہ تجسیم اور روح القدس کے موضوع پر ملتوی ہونے والے مباحث سے مستفید ہونے کا موقع ہم طالب علموں کو بہت جلد ملے گا۔ رب العزت سب کو اپنی برکات اور ہدایت سے نوازے، آمین۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے میاں ظفر اقبال صاحب۔ مناظرے کا پہلا مرحلہ مقدمہ پیش کرنے سے پہلے میں کچھ باتیں کرتا چلوں کہ آپ مناظر صاحبان سے گزارش ہے مقدمہ جو ہے اپنا موضوع کے مطابق رکھیں، الفاظ کا چناؤ اچھا رکھیں، وقت کی پابندی کریں۔ میرے ساتھ انتظامیہ میں اس مناظرے میں جو میاں ظفر اقبال صاحب ہیں منتظم اعلیٰ کے طور پہ، اس کے علاوہ سرمد بلال صاحب جو ہیں معاونت کریں گے،
اور میں ماڈریٹر. تو انتظامیہ کے فیصلے کو جو نا حتمی سمجھا جائے اور کوشش کی جائے شرائط اور ضوابط کے مطابق جو ہے یہاں پر مقدمہ اور باقی مراحل پیش کیے جائیں. سب سے پہلے میں دعوت دوں گا پاسٹر شفیق اول صاحب کو، وہ آئیں اپنا مقدمہ پیش کریں. آئیں. شکریہ. ساون کی گٹاؤں کا طلبگار نہیں ہوں، میں درد کا صحرا ہوں، چمنزار نہیں ہوں، اور آیا ہوں جہاں میں فقط دیدار کی خاطر. بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، اور اس دور منافق میں جو سچ بول رہا ہوں، کہتے ہیں مجھے لوگ سمجھدار نہیں ہوں. جناب صدر اور حاضرین جلسہ، آج کا ہمارا موضوع ہے فضل اور شریعت. لیکن اس سے پہلے میرا ٹائم نوٹ کرنے سے پہلے چند باتیں ایم ڈی اے کے تعلق سے. میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری اس ڈبیٹ کا اہتمام کیا، لیکن اس ڈبیٹ میں جو کچھ کہنا تھا وہ ہم دونوں نے کہنا تھا. آپ نے جتنے سوالات اٹھا دیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ پھر زیادتی والی بات ہے. آپ یہ ہم پہ چھوڑتے، ہم کہتے، یا اگر آپ نے سوالات پوچھنے تھے تو اینڈ میں آپ کو موقع دیا جائے گا، آپ اس میں سوالات پوچھیں. لیکن آپ نے اپنا موقف جاری کر دیا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنی خوش آئند بات نہیں ہے. بہرحال اینی وے، تھینک یو. معذرت کے ساتھ جی اب میں شروع کرتا ہوں. اچھا کیا آپ نے ایک لحاظ سے کہ کچھ چیزیں آپ نے ریمائنڈ کرا دیں کہ بہت سارے لوگ کچھ چیزوں کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور ان غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے، ان فیلسی سے نکالنے کے لیے ہی آج کا مناظرہ طے کیا گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فضل کا دور ہے، تو فضل کا دور ہمیشہ سے ہی ہے. میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ابھی فضل کا دور ہے تو پہلے نہیں تھا. آدم جب ننگا تھا اس کو چمڑے کا لباس دیا گیا، خدا نے دیا، یہ فضل ہی کی وجہ سے ہوا. قائن ایک قاتل تھا لیکن اس نے خدا سے استدعا کی کہ مجھے کوئی نشان دیا جائے، اس کو خدا نے نشان دیا، یہ اس کی فضل کی علامت ہے. اور خدا نے ایک رین بو فضا میں دکھائی دی کہ اس کے بعد جب بھی کبھی طوفان پانی کا آئے گا تو میں اس رین بو کی وجہ سے اپنے اس عہد کو یاد کروں گا، یہ اس کا فضل تھا. 10 کمانڈمنٹس خدا نے دیے کہ یہ ایک مینول کے طور پر استعمال کریں، یہ خدا کا فضل تھا. 613 قوانین دیے گئے کہ یہ آپ کا زمین پر رہنے کا، اس معاشرے میں، اس لعنتی دنیا میں رہنے کا جو طریقہ کار ہے ان قوانین کے ذریعے کریں، یہ خدا کا فضل تھا. خود الہام کے طور پر جو 66 کتابیں خدا نے دیں، یہ بھی خدا کا فضل تھا. سیکریفیشل سسٹم انسان کو دیا کہ گناہ کر دیا لیکن آپ کے پاس ایک بچت کا طریقہ دے دیا گیا کہ برے کی قربانی کرے، آپ کا گناہ معاف ہوگا، یہ خدا کا فضل تھا. خود خدا نے تجسم اختیار کیا، یہ بھی خدا کا فضل تھا. نجات خدا کا فضل ہے. ہاں، بائبل جس بات کی تخصیص کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ پر فضل ہوا، کہ فضل کے بے انتہا دروازے کھول دیے، ہر شخص کی اس فضل تک دسترس ہوگی، یہ اس میں تھوڑا ہے. ہاں، کچھ باتیں اور مس انڈرسٹینڈ کی جاتی ہیں. رومیو 6:14، اس لیے گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا کیونکہ تم فضل کے ماتحت ہو، نہ کہ شریعت کے. اس آیت کو مس انڈرسٹینڈ کر دیا جاتا ہے. دراصل یہ بات کہ نجات خدا کے فضل سے ہے. وہ بلے شاہ اس کو آسان الفاظ میں کہتا ہے کہ جے میں ویکھاں عملاں ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تیری رحمت ولے بلے بلے بلے. کہ انسان شریعت کے اعمال سے اگر چاہے کہ میں بچ سکتا ہوں تو وہی آیت آپ نے جو کوٹ کر دی تھی بزرگ یعقوب کی، کہ اگر آپ نے 1,00,000 دفعہ 1,00,00,000 دفعہ شریعت کے اعمال پر عمل کر کے دکھا دیا کامیابی کے ساتھ، لیکن ایک کسی قانون کو آپ نے توڑ دیا، تو چونکہ بائبل کہتی ہے گناہ کی مزدوری موت ہے، تو آپ موت کے حقدار ہیں. یہ بھی یاد رہے کہ گاڈ از آلویز فل آف گریس. زبور 116 کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ صادق اور کریم ہے. یوئیل کی کتاب میں 2 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ شفقت میں غنی ہے. ان قوانین کو علماء نے 3 حصوں میں تقسیم کیا، بلکہ 4 حصوں میں. ایتھیکل لاز،
ان کو مورل پرنسپلز بھی کہتے ہیں، جیسے یہ سیکس کے متعلق کہ کس سے شادی کر سکتے ہیں کس سے نہیں، یا یہ سارے 10 کمانڈمنٹس، یہ سب ایتھیکل لاز میں آتے ہیں۔ سیوک لاز یا سول لاز، جیسے پراپرٹی رائٹس ہیں، شہر میں کیسے رہنا ہے، اور چوری ہے، مرڈر ہے، اس کی کیا سزائیں ہیں۔ سیریمونیل لاز، سیکریفیشل سسٹم اور فیسٹیولز، اور رول آف لیوائٹس کہ لاویوں کا، کاہنوں کا رول کیا تھا، انہوں نے کیسے کام کرنا تھا، ٹیبرنیکل کے اندر کیسے کام کرنا تھا۔ چوتھی شریعت کی جو قسم ہے وہ ہے یہودی روایتیں، جن کو تو یسوع مسیح نے یکسر رد کر دیا تھا۔ شریعت کی اہمیت سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے۔ آپ نے اشارہ بھی دے دیا کہ جی کرسچینٹی یہ سوچتی ہے 2000 سال سے، ایسا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈس انفارمیشن ہے، اور انفارمیشن آپ نے لینی ہے تو کسی کرسچن کے پراپر شخص سے انفارمیشن لیں۔ ایک پرنسپل صاحب سے کالج کے مجھ سے بات کی، تو جتنی بھی باتیں تھیں ساری انہوں نے رانگ انفارمیشن پہ کر دی۔ تو میں نے کہا آپ کس سے پوچھتے ہیں؟ کہہ رہے ادھر ایک مالی کام کرتا ہے جس سے میں پوچھتا ہوں۔ میں نے کہا سرکار آپ نے ٹرپل ایم اے کیا ہوا اور کرسچینٹی کی معلومات آپ لے رہے ہیں مالی سے، تو آپ بھی فیس بک سے میرا خیال معلومات لے لیتے ہیں، اور وہ ساری تقریر آپ نے ادھر جھاڑ دی۔ آپ کسی پراپر شخص سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ۔ اور آج کی نشست کا اہتمام بھی اسی لیے کیا گیا تھا کہ دونوں لوگ ہیں وہ بیان کریں گے۔ اچھا، 10 کمانڈمنٹس کے بارے میں یا اس قسم کے جو ایتھیکل لاز ہیں ان کے بارے میں بتاؤں کہ دے ایکسپریس گاڈ اسٹینڈرڈس آف رائچسنس، کہ خدا کی جو راست بازی، اس کی پاکیزگی ہے، اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اور جو خدا کی پاکیزگی ہے، خدا تو کہتا ہے کہ میں چونکہ پاک ہوں لہذا تم بھی پاک بنو، تو خدا کی پاکیزگی بدل نہیں سکتی، منسوخ نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ ایک ہی ہے، اس کے بنائے ہوئے قوانین ختم نہیں ہوتے۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ کی شریعت ہمیں بہت سخت قوانین نظر آتے ہیں، اس کی وجہ کہ خدا نے ایک اسپیشل نیشن چنی تھی، بنی اسرائیل، اور چونکہ مسیحا جو دنیا کا نجات دہندہ اس اسپیشل نیشن میں آنا تھا، اس لیے اس قوم کو خدا انتہائی پاکیزہ اور آئیڈیل دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے ان کے لیے قوانین بھی خدا نے سخت ترین رکھے۔ مورل لاز آر ڈائریکٹ کمانڈس آف گاڈ، اور پھر ہے کہ مورل لاز ریویل دا ول اینڈ نیچر آف گاڈ۔ شریعت مسیح تک، یہ بتا رہا ہوں کہ شریعت کی اہمیت کیا ہے۔ شریعت مسیح تک پہنچانے میں ہماری استاد بنی تاکہ ہم ایمان سے راست باز ٹھہرائے جائیں، غلطیوں 3 باب کی 24 آیت۔ مگر ہم جانتے ہیں کہ شریعت اچھی ہے بشرطے کہ کوئی اسے شریعت کے طور پر کام میں لائے۔ شریعت بری نہیں ہے، اور ایک دو اور جگہ پر بھی مسیح یسوع نے یہ بات کی ہے۔ 1 تموتھیوس 1:8، پس شریعت پاک ہے اور حکم بھی پاک اور اچھا ہے، رومیوں 7 باب کی 12 آیت۔ خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے، زبور 19 کی 7 آیت۔ ایکسٹریم پوزیشنز بعض لوگوں نے لے لی ہیں، اور وہ انہی کو آپ نے سمجھ لیا کہ شاید یہی کرسچینٹی کا صحیح نمونہ ہے۔ ایک گروپ ہے جو کہتا ہے کہ شریعت سرے سے منسوخ ہے، یہ درست انٹرپریٹیشن نہیں ہے بائبل کی، اور دوسرا گروپ کہتا ہے کہ شریعت 100% لاگو ہے ابھی تک، یہ بھی درست انٹرپریٹیشن نہیں ہے۔ بتاتا ہوں، جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ شریعت سرے سے منسوخ ہے، نہیں، بائبل نیک مال پر زور دے رہی ہے۔ جب نیک مال پر زور دے رہی ہے تو اس کا مطلب وہ شریعت کے اعمال ابھی تک ان کو سٹینڈرڈ کے طور پر لیا جا رہا ہے۔ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، متی 5 باب کی 16 آیت۔ ہمیں نیک اعمال کے لیے خلق کیا گیا، افسیوں 2 باب کی 10 آیت۔ اعمال کے بغیر ایمان مردہ، یعقوب کا خط 2 باب کی 17 آیت۔ بھلائی اور سخاوت کرنا نہ بھولو، عبرانیوں 13 باب کی 16 آیت۔ ہم نیک کام کرنے میں کبھی بھی ہمت نہ ہارے، غلطیوں 6 کی 9۔
بس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا یہ اس کے لیے گناہ ہے. یعقوب 4 باب کی 17ویں آیت. اور مسیح کی جو عدالت ہوگی اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ انہی نیک اعمال کی بات پرس کی ہوگی. مسیح یسوع کہیں گے کہ میں تمہارے پاس آیا تو میں ننگا تھا، تم نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں بیمار تھا، تم نے میری خبر گیری نہیں کی، میں جیل میں تھا، تم میرا پتہ کرنے دیا. تو یہ نیک اعمال کو بائبل نے کہیں بھی رد نہیں کیا. بس اچھا، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے. 2 تموتھیوس 3 باب کی 17ویں آیت. زبور 37 کی 30 آیت میں لکھا ہے خداوند پر توکل کر اور نیکی کر. اب جو دوست کہتے ہیں کہ شریعت 100% لاگو ہے ابھی تک، یہ بھی ایکسٹریم پوزیشن ہے، یہ بالکل درست تعلیم نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم جذباتی نہ ہوں لیکن ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. ابھی تک میں نے جو کچھ بتایا اور آگے بھی جو کچھ بتاؤں گا میں بائبل ہی سے بتا رہا ہوں، میں نے کسی اسکالر کا ابھی تک حوالہ نہیں دیا، بائبل سے آیتیں آپ کو بتا رہا ہوں. استثناء 22ویں باب میں جب شادی ہوتی ہے تو فرسٹ نائٹ پہ ان کے لیے لازم ہے کہ وائٹ چادر نیچے بچھائی جاتی تھی، اور یہ اس لڑکی کی پاکیزگی کا ثبوت تھا. تو میں پوچھنا چاہوں گا جو کہتے ہیں کہ جی 100% شریعت لاگو ہے، کیا وہ یہ چادر والی رسم ابھی تک بچھاتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں؟ اچھا، پھر احبار 19 میں لکھا ہے کہ ملے جلے تار کا کپڑا نہیں پہن سکے. ابھی تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت ہی کو کم ہے جس نے 100% کاٹن پہنا ہو، ادروائز مکس کپڑا پہنتے ہیں. یہ بائبل، یہ شریعت کے خلاف ہے، اب نہیں کر سکتے ایسا. اگر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب 100% عمل نہیں کر سکتے. ہیکل ختم ہوگی، 2000 سال ہو گیا ہیکل دوبارہ بنی نہیں ہے، سن 70 میں تباہ ہوئی تھی. 202 قوانین ہیکل سے متعلقہ ہے، وہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے. کیسے کر رہے ہیں؟ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم 100% شریعت پر عمل کر رہے ہیں؟ 202 قوانین جو ہیکل سے متعلقہ ہے نہیں کر رہے آپ. اچھا، پھر کلسیوں 2 باب کی 16ویں آیت، پس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے. 5ویں بات اسی طریقے سے کہ 3 عیدیں، عید خیام، عید فصح، عید پینتیکوس، یہ تو یروشلم میں منائی جاتی تھی، یروشلم سے باہر آپ منا نہیں سکتے تھے. یہ اسی طرح جس طرح ہمارے مسلمان بھائی حج کرنا چاہیں تو کہیں جی ہم رائمنڈ میں حج کر لیں، نہیں ہو سکتا. حج کے لیے آپ کو کہاں جانا پڑے گا؟ سعودی عرب جانا پڑے گا. تو یہ عیدیں آپ اپنے گھر میں کیسے منا لیتے ہیں؟ پہلی بات تو ادھر منا نہیں سکتے، اور وہاں جا کے منانی چاہیے، اور جہاں جا کے منانی ہے وہاں ہیکل بھی نہیں ہے، تو بہت مشکل ہے. اخلاقی شریعت ناقابل تنسیخ ہے. یہ میں نے شروع میں بھی بتا دیا کہ یہ خدا کی ذات کا عکس ہے. تو مثلا خدا نے اگر اولڈ ٹیسٹامنٹ میں کہہ دیا تھا کہ زنا نہ کرنا، تو کیا نیو ٹیسٹامنٹ میں زنا کیے جاتا تھا؟ نیور. مسیح یسوع نے کہا کہ تم نے تو کسی کو بری نظر سے دیکھ بھی لیا تو گویا اس کے ساتھ زنا کر لیا، تو اس کا مزید ایکس رے کر کے بتا دیا. تو اخلاقی قوانین کبھی منسوخ نہیں ہو سکتے. تھامس اکوینس، بزرگ تھامس اکوینس کہتا ہے کہ اخلاقی قوانین کبھی ختم نہیں ہوتے. اچھا، 3 فولڈ یوز آف لا اسکالرز کہتے ہیں. نمبر 1 کہ پولیٹیکل لا اخلاقی قوانین کی بنیاد پر سیاست میں اچھے برے قوانین ملکوں میں جو بنائے جاتے ہیں. نمبر 2 پیڈاگوجیکل لا، لا ایز اے ٹیچر، اسی سے ہم قوانین اخذ کرتے ہیں. لا ایز اے پرنسپل اور ایز اے گائیڈ، وہ بھی ہم اسی سے لیتے ہیں. پھر گریٹسٹ کمانڈمنٹ جو یسوع مسیح نے بتایا تھا وہ تھا کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. تو جب یہ بات کی تو لو کو لا سے ثابت کیا. یہ قانون اولڈ ٹیسٹامنٹ میں موجود تھا. تو مجھے بتائیں کہ لو کے کون خلاف ہے؟ تو یہ قانون ہی ہے. پھر ایتھیکل لاز آر ایکسپریشن آف گاڈس
ओन करेक्टर, खुदा के किरदार को ज़ाहिर करते हैं। और खुदा का किरदार जो है ये हम बदल नहीं सकते कि जी अब खुदा ने अपना किरदार बदल लिया, नेवर। मसीह यीशु के अल्फाज में चंद बातें कि आसमान और ज़मीन टल सकते हैं लेकिन मेरी बातें हरगिज़ हरगिज़ ना टलेगी। फिर मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। मसीह ने बाज़ कवानीन का एक्सरे भी कर दिया, जैसे ज़ना वाली बात मैंने आपको बता दी है। हाँ, रस्मी शरीयत मनसूख हुई है, उसके बारे में मैं बता दूँ। सैक्रिफिशियल सिस्टम के गुनाह जब करते थे तो उस गुनाह की बख्शिश के लिए, माफ़ी के लिए काहिन के सामने बर्रा लेके जाते थे, क्योंकि बाइबल कहती है बग़ैर खून बहाए माफ़ी नहीं। तो वो बर्रे की कुर्बानी काहिन जाके हैकल में करता था, और ये भी हुक्म था कि कुर्बानगाह पे जो आग है वो लगातार जलती रहे। लेकिन हैकल टूट गई और हुक्म इलाही से टूटी है, यह भी मैं साबित कर दूँगा, हुक्म इलाही से टूटी है। और जब हुक्म इलाही से हैकल टूटी है तो इसका मतलब सैक्रिफिशियल सिस्टम ख़त्म किया गया। और वो तो अब जो खालस यहूदी हैं जो यरूशलेम में रह रहे हैं वो भी कुर्बानी नहीं करते, उन्होंने भी इसका अल्टरनेटिव तलाश कर लिया। वो कह रहे हैं नेकी करो, जस्टिस करो, लव करो, रफाई काम करो, उन्होंने इसका अल्टरनेटिव ये निकाल लिया। और मैं कहता हूँ ठीक है, बाइबल कहती है कि हुक्म मानना, खुदा का हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। हुक्म मानो खुदा के, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इब्रानियों का ख़त पढ़ें तो आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सैक्रिफिशियल सिस्टम ख़त्म। नवा बाब आप पढ़ें तो मसीह ने कामल कुर्बानी गुजरान थी, उसके बाद अब बैल और बछड़े और बकरे इनकी कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है। हाई प्रीस्ट का सिस्टम ख़त्म हो गया क्योंकि मसीह इब्रानियों 7वें बाब में एक अबदी सरदार का है, ना मरने वाला सरदार काहिन आ गया। फिर सरमोनियल लॉ इब्रानियों के ख़त में, और ये लिखा है कि वो जो पुरानी रसूमात थी या जो कुछ भी था वो सब असल चीज़ों की नकल थी। इसका मतलब जो स्टैंडर्ड है वो न्यू टेस्टामेंट है, मसीह की कुर्बानी है और सलीब का पैगाम है, और जो बेंच मार्क है दैट इज़ न्यू टेस्टामेंट, वहाँ से हमने चलना है। ये नहीं है कि ओल्ड टेस्टामेंट हमारा बेंच मार्क है, बाइबल आपको यही बताती है। हाँ, ये भी लिखा है कि आइंदा की अच्छी चीज़ों का अक्स था जो भी था। सिविक लॉज के बारे में मैं थोड़ा सा बात बताऊं कि ये भी दुरुस्त है कि जिस फार्म में वो सिविक लॉ उस वक्त मौजूद थे 100% उसी फार्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन मैं एक स्कॉलर की कोटेशन पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ। Because modern society and culture are so radically different from the time and setting, all these guidelines cannot be followed specifically, but the principles behind the commandments are timeless and should guide our conduct. उनके पीछे जो प्रिंसिपल है, उनकी जो स्पिरिट है, वो हमें अब भी गाइड करता है। तो ये चीज़ें हैं। इसराइली सोसाइटी के मुतल्लिक भी आप समझ लें, जब तक आप इसराइली सोसाइटी का फैब्रिक, उनका कंटेंट, उनका रवैया, सारा उनका सेटअप नहीं समझते। देखें, ये एक नेशन भी थे, ये एक नेशन भी थे और वर्शिपिंग सोसाइटी भी थी। जो आजकल सेकुलर सोसाइटीज़ है, ऐसी सोसाइटी नहीं थी। चूँकि ये नेशन भी थे और वर्शिपिंग सोसाइटी भी थे, देयरफॉर ऑल द थ्री लॉज आर ब्लेंडेड। तीनों किस्म के जो कवानीन हैं वो इंटरमिक्स होते हुए भी हमें नज़र आते हैं। इसलिए इसराइलियों के लिए तो तीनों कवानीन में इम्तियाज़ गो के स्कॉलर्स ने, उन्हीं के स्कॉलर ने ये इम्तियाज़ किया, लेकिन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और जो कन्फ्यूजन होता है, जो याकूब के ख़त, बुज़ुर्ग याकूब की कोटेशन पढ़ी गई, इस कन्फ्यूजन को भी दूर कर लें। इमाल और ईमान को जब हम कंफ्यूज कर देते हैं, इसको समझ लें। रूमियों का ख़त न्यू टेस्टामेंट में कहता है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा या रास्तबाज ईमान से हेवन में जाएगा, इमाल के वसीले नहीं जाएगा। और यही बात ओल्ड टेस्टामेंट में हबकूक की किताब में लिखी है कि सादक ईमान से जीता रहेगा, कि रास्तबाज
ایمان سے ہمیشہ کی زندگی ایور لاسٹنگ لائف پا سکتا ہے، اعمال سے نہیں۔ دونوں ٹیسٹامنٹ میں ایک ہی بات ہے۔ یعقوب کی بات جو آپ کہہ رہے ہیں دوسرے باب کی 10ویں آیت میں کہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی وہ سب باتوں میں قصوروار ٹھہرا، یہی بات کی پوائنٹ ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ چوری کرنا گناہ ہے۔ آپ کے پاس 1,00,000 موقع تھا، آپ نے چوری نہیں کی، لیکن آپ نے ایک دفعہ چوری کر لیا، بہک گئے، تو یعقوب کہتا ہے کہ اگر آپ نے ایک دفعہ غلطی کر لی تو آپ ساری شریعت میں قصوروار ٹھہر گئے۔ ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے، اس کو سزائے موت، ہاں ایک میں بھی آپ نے غلطی کر لی تو گناہ کی مزدوری موت ہے۔ آپ نے ایک ڈاکو ہے یا چور ہے، جو بھی ہے، اس کو سزائے موت دے دی گئی ہے، مجرم ہے، اور اس کے منہ پہ کالا کپڑا چڑھایا ہوا، وہ تختہ دار کی طرف جا رہا ہے۔ راستے میں کوئی شخص آتا ہے، وہ 1 کروڑ روپے کا چیک کاٹ کے اس کی جیب میں ڈال دیتا ہے، اس کو کوئی فائدہ ہے؟ اس کا کچھ فائدہ نہیں، کہ اس کو تھوڑی دیر بعد اس کو ہینگ کر دیا جائے گا۔ اس لیے آپ کی 1 کروڑ نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں اگر ایک غلط کام کی وجہ سے آپ کو سزائے موت مل جائے۔ اس بات کو اس لیے اعمال کی بدولت، اچھا اس بات کو سمجھیں بڑے غور سے، اعمال کو بائبل رد نہیں کر رہی، نہ ان کو غلط کہہ رہی ہے، لیکن بائبل کہہ رہی ہے کہ اعمال کی بنیاد پر آپ جنت نہیں حاصل کر سکتے، وہ آپ کریں گے ایمان کی وجہ سے۔ ایمان کیسے؟ کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ رومیوں کی یہ آیت ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے، لیکن کفارے کے نظریے کی وجہ سے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں سیکریفیشل سسٹم میں دی گئی فیسلٹی کی وجہ سے، اس سسٹم، اس نظام کی وجہ سے مسیح یسوع نے آپ کے گناہوں کی خاطر صلیب پہ کفارے کی موت قبول کر دی۔ اب اگر آپ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تو آپ کہیں کہ مجھے مرنا چاہیے تھا، خدایا تیرا کرم، تیرا فضل، تیرا رحم ہے کہ تو نے مسیح یسوع کو میری خاطر کفارے کی وجہ سے صلیب پر دیا، بلکہ ٹو بی مور کریکٹلی کہ مسیح یسوع نے خود اپنے آپ کو پیش کیا۔ ہم نے ایمان یہ رکھنا ہے کہ اگر مسیح کفارہ نہ دیتا تو آج ہم مارے گئے تھے۔ جس طرح بالکل اولڈ ٹیسٹامنٹ میں اگر برہ قربان کرنے کی فیسلٹی خدا نہ دیتا، سیکریفیشل سسٹم نہ بناتا، کاہن اس کو دیکھ کے قبول نہ کرتا، تو آپ مارے گئے تھے، آپ کا خون بہنا تھا۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم معافی مانگتے ہیں کہ آئندہ کو گناہ نہیں کریں گے، اور ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں ہمارے گناہ معاف کیے جائے، ہم خدا کی اس محبت کی قدر کریں گے اور آئندہ راست بازی کے ساتھ اس کے ساتھ چلیں گے۔ اور ایک اور بات بتاؤں، پہلے تیموتھیوس میں پہلے باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ شریعت راست بازوں کے لیے ہے ہی نہیں، یہ گناہ گاروں کے لیے، یہ خونیوں کے لیے، یہ زانیوں کے لیے، یہ چوروں کے لیے، یہ گناہ گاروں کے لیے۔ چلے وہ بھی اس کی بھی تفصیل اگر ضرورت پڑے گی تو ضرور بتائیں گے۔ ٹرانزیشن پیریڈ کو میں سمجھانا چاہوں گا، کیونکہ ٹرانزیشن پیریڈ ہے کیا کہ جو فرسٹ بروڈ آف کرسچن تھی، دے آر آل فرام جویش بیک گراؤنڈ، کہ جو سب سے پہلے لوگ مسیحی ہوئے ہیں وہ 3000 تھے یا 120 کی جماعت تھی، یا اس کے بعد بھی 5000 آئے یا دن بدن آ رہے تھے، دے آر آل فرام جویش بیک گراؤنڈ۔ وہ چونکہ یہودی پس منظر، یہودی سوچ ساتھ لے کے آئے تھے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی سوئچ بدل دیا، ان کی زندگی ٹرانسفارم ہونے میں ٹائم لگا، ٹرو کرسچن بننے میں ٹائم لگا، اس کی ان کی مجبوریاں بھی تھیں۔ مثلا نیو ٹیسٹامنٹ تو اس وقت لکھا نہیں گیا تھا، یہ سب کچھ جو ہوا یہ 30 سال یا 20 سال کا عرصہ ہے، یہ میں اندازے سے بتا رہا ہوں۔ اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانزیشن پیریڈ۔ اس میں نیو ٹیسٹامنٹ ان کے پاس نہیں تھا، یہ کرسچن ہونے کے بعد بھی اولڈ ٹیسٹامنٹ پڑھ رہے تھے اور چرچز کے اندر زبور گاتے تھے، اور کیا کہتے ہیں کہ سم ٹائم یہ عبادت کے لیے ہیکل میں جانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہی وہ پیریڈ ہے ٹرانزیشن پیریڈ جن میں آپ کو نظر آئے گا کہ ایک ہی شخص کا بپتسمہ بھی ہو گیا اور اس کا ختنہ بھی ہو گیا، بیکاز آف ٹرانزیشن پیریڈ، کہ اس وقت وہ اپنی شکل، اپنی حیت، اپنے کردار کو ٹرانسفارم کر رہے تھے۔ لیکن انطاکیہ کے اندر جا کر یا روم کے اندر جا کر یا ویسٹ کے اندر جا کر وہ کرسچن اس قسم کے نہیں تھے،
وہ ان کی ایک اسپیشل آئیڈینٹی تھی. اور یہ صرف کرسچینٹی کے ساتھ نہیں ہوا، خود یہودیوں نے بھی سن 90 میں جو ایک کونسل کی ہے، اس کونسل کے اندر انہوں نے بھی چیزوں کو الگ الگ کر لیا تھا. تو اگر آپ کو کچھ چیزیں کنفیوز کرتی ہیں کرسچنس کی، تو وہ اس پیریڈ کے کرسچن ہیں جو ٹرانزیشن پیریڈ سے گزر رہے تھے. لیکن جب ٹرو کرسچن، پکے کرسچن ہو گئے ہیں، تو اس وقت چیزیں فرق تھی. یہ جو یروشلم کونسل 2 دفعہ ہوئی ہے، یہ بھی ان کونسل کا اہتمام کرنے کی وجہ تھی کہ دے آر پاسنگ تھرو ٹرانزیشن پیریڈ. تو ہم بہت ساری فیلسیز کا شکار ہیں. ہمارے مسلمان بھائی بھی کرسچینٹی سے متعلق، فضل اور شریعت سے متعلق، اینڈ ود ان کرسچینٹیز بھی ہمیں بہت کچھ ملتا ہے. میں دوبارہ یہ بات کہوں گا، میں اس کو ری ایٹریٹ کروں گا کہ بعض لوگ کرسچن بھی کہتے ہیں جی ساری کی ساری شریعت ختم، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں، یہ بات درست نہیں ہے. اور جو کہتے ہیں کہ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ نہیں 100% شریعت اسی طرح لاگو ہے اور 100% پر عمل کرنا ہے، یہ بھی جذباتی ہو جاتے ہیں. تو بائبل کو اسی طرح سمجھنا ہے جس طرح مسیح یسوع نے، رسولوں نے ہمیں سمجھایا، جس طرح ہماری تاریخ کے اندر، ہماری کونسلز کے اندر ڈیسیژنس ہوئے. تو یہ سب کچھ کرنا ہے. اور اینڈ میں میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ اگر آپ فضل اور شریعت کے تعلق کو سمجھ جائیں اور خدا کے فضل کو بھی درست طریقے سے سمجھ جائیں، ایمان کی ڈیفینیشن کو سمجھ جائیں، تو آپ دائرہ نجات میں داخل ہو سکتے ہیں. گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو. بہت شکریہ. یہ تھے پاسٹر شفیق کنول صاحب. اب میں دعوت دوں گا عامر شہزاد توحیدی صاحب کو، وہ آئیں اپنا مقدمہ پیش کریں. ان کے پاس 35 منٹ ہے. عامر شہزاد توحیدی صاحب آئیے. 35 جی 35. جی جی جی. تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم، شالوم علیکم اور سلام عرض ہے. عزیزو، آج کا جو مناظرہ رکھا گیا اس کی ابتدا جناب محترم ظفر اقبال صاحب نے کی، اور جیسا کہ جناب محترم پروفیسر شفیق کنول صاحب نے کہا کہ تقریباً سمری تو ظفر اقبال صاحب نے خود ہی بیان کر دی. یہ بات شفیق صاحب کی درست تھی، لیکن اس سمری نے ایک راہ کا تعین ضرور کر دیا ہے، ایک موضوع کا تعین ضرور کر دیا ہے کہ ہم دونوں مناظرین کی سمتوں کا تعین اس ابتدائی گفتگو نے ضرور کر دیا ہے. میں اگرچہ جناب محترم شفیق کنول صاحب کی جب مقدمہ انہوں نے بیان کیا 25 منٹس، آئی تھنک 25 منٹس، تو اس دوران میں بہت سی باتیں ان کی نوٹ کرتا رہا ہوں. بفضل خدا چونکہ ریبٹل تو ہونا نہیں، لیکن شاید مجھے سوال و جواب میں اس کا تھوڑا چانس ملے ان سے علم کی آگاہی حاصل کرنے کا. خدا کے مقدس کلام میں سے پڑھتا ہوں، متی باب 5 اس کی آیت نمبر 17،
یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں. منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا. میرے عزیزو اور میرے محترم جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، بڑے معتبر پروفیسر حضرات بیٹھے ہیں، کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیت مقدسہ ماشیخ کے منہ سے ادا ہونے کا سبب کیا بنا؟ جو ہمارا موضوع بحث ہے کہ کیا شریعت آج لاگو ہے یا شریعت لاگو نہیں ہے، کیا شریعت جزوی لاگو ہے یا شریعت مکمل لاگو ہے، یہ ساری باتیں. سوال یہ ہے سب سے پہلے کہ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی تعلیم کو منسوخ کرنے آیا. یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ کیوں لوگوں میں یہ مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی؟ میں اگزامپل کے لیے اجازت چاہوں گا کہ اگر میں اسلام کی اگزامپل دوں، آپ کے پاس ایک بک ہے ہولی قرآن، آپ اس کے فالوور ہیں. اگر کوئی نیا معلم، نیا ربی آپ کے پاس آتا ہے، وہ آپ کو تعلیمات دیتا ہے، آپ کی تعلیمات اگر قرآن پاک کی تعلیمات سے اختلاف رکھتی ہیں تو آپ اس بندے پر سوالات کریں گے، یہ آپ کا حق ہے. جب ماشیخ یسوع مسیح ناصری اسرائیل میں تشریف لائے تو جب انہوں نے تعلیمات کو بیان کرنا شروع کیا تو یہ جائز سوال تھا یہودیوں کی طرف سے کہ وہ مسیح کے بارے میں سوچتے اور سوالات کرتے کہ کیا یہ شخص موسیٰ کی معرفت دی جانے والی توریت شریعت کے برخلاف باتیں کرتا ہے، تو کیا یہ اسے ختم کرنے یا منسوخ کرنے آیا ہے؟ یہ سوالات تمام اس امت کے ذہن میں موجود تھے. اور ایک اور بات بڑے پتے کی یاد رکھیے کہ ہمارے ماشیخ یسوع مسیح ناصری کی کوئی درجنوں ملاقاتیں سردار کاہنوں سے نہیں ہوئیں. کوئی درجنوں ملاقاتیں سردار کاہن سے نہیں ہوئیں. میرے مسیحی بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہر وقت اسی طرح سنہیڈرن لگی رہتی تھی، اسی طرح جو ہے مجلس سجی رہتی اور وہاں پر ماشیخ تشریف فرما رہتے اور سوالات اور جوابات ہوتے رہتے. مسیح کی آڈینس زیادہ تر عام اور ان پڑھ لوگ رہے ہیں، اور ایسے لوگ رہے ہیں جو روایات کی پیروی کرتے ہیں، جن کے پاس ہم مسیحیوں کے پاس کیتھولک والوں نے بائبل پہنچانے پر پابندیاں لگا رکھی تھیں، ہمارے پاس بائبل مقدس تو پروٹسٹنٹ کے وسیلے پہنچی. وہ وقت مسیحیت میں گزرا ہے. تو آپ 2000 سال پہلے تمام یہودیوں سے کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ ہر گھر میں ہی لوگوں کے پاس مقدس بائبل تناخ موجود تھی؟ میں جانتا ہوں اس کا سوال کا جواب بھی. ہر اسرائیلی کو یہ حکم تھا کہ وہ توریت کو لکھے اور اپنے پاس مسودہ رکھے، لیکن اس کے ثبوت زیادہ تر یہ ہیں کہ تمام باتیں اورل تورا پر چل رہی تھی، زبانی توریت پر چل رہی تھی. اورل تورا، ٹریڈیشنل روایات، تالمود، ہلاخہ، تمام باتیں اس پر چل رہی تھی. اور یہی سوالات بار بار مسیح سے ہوتے کہ ہمارے ربی تو یہ بات سکھاتے ہیں، آپ یہ بات سکھاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں. یہاں سے اور ایک اور مسیحیت کا المیہ یہ ہے کہ ہماری مسیحیت میں جو تورا لفظ ہے عبرانی کا 84:51، اس کا متبادل آگے چل کے یونانی میں 84:51 کا متبادل بھی نہیں ہے، بلکہ 84:52 کا متبادل ہے.
84, 51 کا متبادل نہیں ہے، اس تورا کا متبادل ہے جو توریت کے معنوں میں بھی استعمال ہوگی، رسومات کے معنوں میں بھی استعمال ہوگی، تالمود کے معنوں میں بھی، ربیوں کی تعلیمات کے معنوں میں بھی استعمال ہوگی۔ وہاں پر آ کے کنفیوژن میرے مسیحی بھائیوں کو مقدس پولس کے خطوں سے ہی جا کر ہوتی ہے۔ کوئی ایک کسی اور 12 رسول گزرے، 12 رسولوں میں سے کسی کی بھی، پادری صاحب سے آج میرا چونکہ سوال جواب ہونے ہیں، کہیں پر بھی کوئی عذر نہیں ہے۔ 12 رسولوں نے کسی نے شریعت پر سوال نہیں اٹھایا، شریعت کو کمزور نہیں کہا، شریعت کو بے فائدہ نہیں کہا۔ ربی، یہ بھی عبرانیوں کے خط کے بارے میں بھی کنفرمیشن نہیں ہے کہ کیا that letter was written by ربی شاول or not۔ اس کی ابتدا میں لکھا ہے عبرانیوں کے نام خط۔ تو عزیزو، یہاں پر سوال میرے دوستو یہ پیدا ہوتا ہے کہ منسوخ کرنے آیا ہوں یہ نہ سمجھو۔ یہودیوں میں یہ کنفیوژن آنے لگی کہ کیا یہ، چونکہ ان کے ہاں اورل تورا ہلاکہ، جس کو ہلاکہ بھی بول دیتے ہیں بعض، تو یہ تالمود کی جو تعلیمات ہے ان کے ہاں وہ بھی تورا ہی کنسیڈر ہوتی تھی، توریت ہی کنسیڈر ہوتی تھی۔ انسائکلوپیڈیا پڑھ لے بے شک، اسے بھی وہ توریت ہی کنسیڈر کیا کرتے تھے۔ اور جب مسیح خداوند نے سبت کے بارے میں، میرے مسیحی بھائی بڑے فخر سے کئی لوگ کہتے ہیں مسیح نے سبت کو توڑا۔ اگر مسیح نے سبت کو توڑا تو ہی واز سینر، اور سینر کی قربانی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ سینر آپ کا کفارہ کیسے دے سکتا ہے؟ مسیح نے احکامات بدل ڈالے، اگر مسیح نے احکامات بدلے تو استثناء 13 باب کے مطابق ماشیاخ اصل ماشیاخ تھا ہی نہیں، وہ تو کوئی اور ہی شخصیت تھی۔ دلائل ہی غلط، اپنے قدموں پر خود ہی کلہاڑی مار کے میری مسیحی قوم میرے ماشیاخ کو جھوٹا قرار دیتی ہے جب یہ کہتے ہیں کہ سبت کو توڑا، سبت کو بدلا، یہ کیا وہ کیا۔ ماشیاخ نے توریت کی درست تفہیم بیان کی، درست تفہیم بیان کی۔ اسی لیے ماشیاخ نے کہا کہ میرا جوا نرم اور ملائم ہے، کہ میں جو ٹیچنگز دیتا ہوں، میں جو تشریحات کرتا ہوں مقدس تورا کی، وہ ایکچول یہ ہیں، وہ جو فزیکل احکامات دیے گئے ہیں ان کا اسپرچول میننگز یہ ہیں۔ اب ربی یوحنان کہتا ہے، پادری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ میں کسی عالم کا ریفرنس نہیں دوں گا، لیکن مجبوراً مجھے بولنا پڑا۔ ربی یوحنان کا کہنا ہے کہ تورا کو کوئی غیر قوم کو ہاتھ تک نہ لگانے دو، اسے جان سے مار ڈالو۔ شاید پتہ نہیں دیکھنے تک بھی ربی یوحنان نے منع کیا۔ تو ربی یوحنان افضل ہے یا مقدس تورا کا حکم افضل ہے؟ سارا پراسپیکٹیو ہی، تمام منظر ہی چینج تھا، ماحول ہی چینج تھا۔ مقدس تورا کی تعلیم میں بگاڑ پیدا ہو چکا تھا، تعلیمات کو بگاڑا جا چکا تھا۔ اگر ماشیاخ آ کے، اگر مسیح آ کے، آج بھی یہودی اگرچہ ہمارے یشوع کو نہیں مانتے، آج بھی وہ اس امید پر قائم ہے کہ ماشیاخ آئے گا تو تمام بگاڑ دور کر دے گا۔ جہاں جہاں اگر کسی کو تورا کو سمجھنے میں کمی ہے، نہیں سمجھ پائے، تو مسیح آ کر اس کی وضاحت کر دیں گے۔ یہ میرا سوال آگے چل کے بنے گا کہ مسیح نے کتنے حکموں کی کس طرح سے وضاحت کی، اس کی لسٹ آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے، سوائے چند ایک باتوں کے، سوائے چند ایک باتوں کے۔ لکھا ہے یہ نہ سمجھو بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ اب پورا کرنے پر پھر ہمارے مسیحیوں کے ذہنی طور پر بھائی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ اسرائیلی کلچر کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اسرائیلی کلچر کو سمجھنا ضروری ہے، اسلام کو سمجھنے کے لیے عرب کے لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے، عرب کے ماحول کو سمجھنا ضروری ہے۔ بڑی، میں چونکہ اسلام پہ تو بات کرنے نہیں آیا، ہر علاقے کے ریلیجن کو سمجھنے کے لیے اس علاقے کے رسم و رواج کو سمجھنا ضروری ہے۔ کیا مقدس بائبل اجازت دیتی تھی یا کبھی حکم آیا کہ ابراہیم کا
मुकद्दस अब्राहम का नौकर उनकी रान के नीचे अपना हाथ रखे। आप जानते हैं इट्स हिब्रू कल्चर, ये कनान का कल्चर था। किसने सिखाया जनाब अब्राहम को खतना करना? फिर कहते हैं ये खतना तो सिर्फ यहूदियों के लिए है। अब्राहम के जितने नौकर थे, चाकर थे, खानाजाद थे, वो सारे क्या यहूदी थे? फिर बात आती है तोरा पे, फिर बात आ जाती है, मैं चूंकि हवाले निकालने में वक्त नहीं ज़ाया करूंगा, फिर बात आ जाती है मुकद्दस पौलुस की। मुकद्दस पौलुस ने उस आयत का मफ़हूम है कि जहां शरीयत नहीं वहां गुनाह नहीं। सवाल ये पैदा होता है, मैं समझता हूं, मुझसे सवालात पूछिएगा कि जहां शरीयत नहीं वहां गुनाह नहीं का मकसद क्या है। वो पौलुस रसूल ने ये मफ़हूम वाली आयत बोली और इस पे सवाल मेरा सवाल और मेरा जवाब भी इसी नशिस्त में है, इसी मुकदमे में है कि गुनाह की मजदूरी मौत, गुनाह की मजदूरी मौत, ये बताया किसने? शरीयत ने। अगर ये शरीयत ने बनाया तो अदन में शरीयत कहां से आई? आदम और हव्वा पर मौत का ऐलान कहां से हो गया? अभी तो शरीयत आई ही नहीं, अभी तो जनाब मूसा पे शरीयत उतरी ही नहीं। कौन सा वो हुक्म है, कहां से वो हुक्म नाज़िल हो गया जिसने उन पर मौत का ऐलान किया? क्योंकि उन्होंने गुनाह किया और मौत सादर हुई, सजा तीनों को मिली, सांप को मिली, हव्वा को मिली, जनाब आदम को मिली। अभी तो दौर शरीयत का था नहीं, सजाएं कहां से लागू हो गईं? क्या इस्राएल का खुदा, कायनात का बादशाह यहोवा, जिसे अल्लाह कहने में भी मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि बाइबल में 3 से 4 दफ़ा अल्लाह लिखा जा चुका है। अगर किसी को शर्म आती है तो पहले बाइबल मुकद्दस में से अल्लाह का लफ्ज़ तब्दील करवाए, फिर आके बहस करे। मुझे उसे अल्लाह कहने में कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि बाइबल के तर्जमे ने लिख डाला है। अब या भागे मसीही तो या फिर माने मसीही। अच्छा, लिहाजा अब हुक्म तो था नहीं, हुक्म था नहीं, बाग अदन में फतवा कहां से जारी हो गया? अभी हुक्म तो था नहीं, काइन को कत्ल का पता कैसे चल गया? अभी तो हुक्म था नहीं, काइन और हाबल को कुर्बानियां देने का अंदाजा कैसे हो गया? अभी तो हुक्म था नहीं, नूह को पाक जानवरों की कुर्बानियां देने का पता कहां से आ गया? इसके बारे में मैं आपके सामने आयत पढ़ना चाहूंगा। टाइम सर मुझे बताते रहिएगा, चूंकि मैंने 20 मिनट रहते हैं। थैंक्स गॉड। पैदाइश की किताब बाब नंबर 26, इसलिए कि अब्राहम ने मेरी बात मानी। ये जनाबे हम मसीही जो हैं, जनाबे पौलुस के ईमान पर दर्स की तालीम को उलट ही एंगल में लेते हैं। असल में बात उनकी दुरुस्त है। रब को जब मानना हो, अगर कोई बुत परस्त फलस्ती है, कनानी है, अमूरी है, जो उस दौर में हुआ करते थे, अगर कोई यहोवा को खुदा मानता तो उसका मतलब है वो ईमान लाया कि मैं ईमान लाता हूं कि यहोवा ही वाहिद ला शरीक है, वहदहू ला शरीक खुदा है। ईमान लाया। ईमान तो शर्त ही पहले है। ये कहां की बात है कि ईमान पहले शर्त नहीं होती? शर्त तो ईमान ही पहले है और ईमान के बाद फिर अमल किया जाता है। जिस बात को सुना जाता है उस पर ईमान लाया, भरोसा लाया जाता है, फिर उसको जुबान से इकरार किया जाता है और उसके बाद उस पर अमल किया जाता है। अब कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अब्राहम ने मेरी बात मानी। क्या फक्त ईमान रखा? ईमान नहीं रखा। ईमान से ईमान रख लेने के बाद उस पर भरोसा और यकीन करके माना कि यस आई विल डू, आई हैव टू डू। फिर लिखा है और मेरी नसीहत और मेरे हुक्मों और कवानीनों आइन पर अमल किया। और मेरे मुअज़्ज़ज़ भाई, सारे इल्मी लोग बैठे हैं, जानते हैं कि यहां पर जहां आइन और कवानीन का लफ्ज आया है, अबरानी की जो इनके पास लुगत मौजूद होगी वहां लिखा है तोरा।
اب تورا کا چونکہ تورا کا مطلب لکھ دیا گیا ہے لا، ایکچولی لا نہیں ہے، تورا کا مفہوم ضرور لا ہے لیکن لغوی معنی ہدایات ہیں، ہدایات ہیں، خدا کی دی گئی ہدایات ہیں۔ تورا کے معنی دیکھیں، سٹرونگ میں دیکھیں، اس کو لا اس لیے کہا گیا چونکہ وہی ہدایات قوانین کا درجہ رکھتی ہیں۔ اور شاید چونکہ میرے بھائی اور میرے دیگر دوست اپنی نشست میں مزید بیان کریں گے کہ آئین میں اور قانون میں بھی فرق ہوتا ہے۔ جو لا کو جانتے ہیں، جو لا کی فیلڈ سے ہیں، دے نو ویری ویل کہ کانسٹیٹیوشن میں اور لا میں فرق ہوتا ہے۔ آئین پاکستان میں فرق ہے، کرمینل لا میں فرق ہے، سول لا میں فرق ہے۔ اس قدر ہماری مسیحیت نیرو مائنڈڈ ہے کہ یہ ساری باتیں ان تک پہنچی ہی نہیں، اور یہ سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ ہمارے لکھا ہے آئین پر عمل کیا، اگر یہ عمل نہ کرتے تو ان کی اولاد کو برکات کیسے ملتی؟ خدا تعالیٰ نے کہا کہ میں ابراہیم کو ساری باتیں بتاؤں گا کیونکہ یہ اپنی اولاد کو وصیت کرے گا۔ اس نے یہ ساری باتیں اورلی زبانی پہنچانی ہیں آگے، اور یہ پہنچتی چلی گئی۔ اگر قوانین کا ذکر کرتے چاہیں پہنچتی چلی گئی۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، بہت خدا کے کلام کے بارے میں لکھا ہے۔ زبور 119 جو ہے یہ کلام کی میں کہتا ہوں کہ بنیاد اور جان ہے، بائبل مقدس کا بالکل سینٹر میں حصہ بنتا ہے اور یہ کلام کی جان بنتا ہے۔ اب معاملات ہی مقدس پولس رسول کو سمجھنا بت پرستوں سے کنورٹ ہونے والوں کے لیے مشکل تھا اور آج بھی ہے۔ بھائی یہ بتانا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ پہلی صدی میں اور دوسری صدی میں جب رومنز کنورٹ ہوئے تو جو جیوش کرسچن تھے ان کو کیسے قتل و غارت کی گئی۔ ویکیپیڈیا، انسائکلوپیڈیا دیکھیں، اور پابندی لگا دی گئی، پابندیاں لگائی گئی کہ کوئی سبت نہیں منائے گا، کوئی تورا کی فالوئنگ کا حکم نہیں دے گا۔ جب آپ کے ملک میں حکومت ایک خاص فرقے کی آ جائے تو باقی تمام فرقوں کو سائیڈ لائن کر دیا جائے گا، اور یہی ہوا۔ لیکن 119 زبور خدا کی شریعت کی برکتیں بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ بات جو میں جانتا ہوں کہ جہاں پر بات آ کے ہماری رکنی ہے، بھائی ہم جو ہے کلام کی بات ہوتی رہی، میں ایک اور چیز واضح کرتا جاؤں کہ گناہ کی مزدوری موت، رانگ۔ خطا کی قربانی کے لیے تو میدہ بھی دیا جاتا، وہاں تو کوئی جانور نہیں مارا جاتا۔ کون سی موت؟ مر تو آج بھی آپ رہے ہیں مسیح پر ایمان لانے کے باوجود، 2000 سالوں سے مرتے آ رہے ہیں۔ ایکچولی آپ کفارے کو سمجھ ہی نہیں پائے، حنانیہ سفیرہ ایمان لے کر آئے، فضل کا دور، جھوٹ بولا، حنانیہ بھی ختم، سفیرہ بھی ختم۔ کہاں گیا آپ کا فضل کا دور؟ کہاں گیا آپ کا فضل کا دور جب پولس رسول نے کہا کہ تم میں سے ایک ایسا شخص ہے جو اپنے باپ کی بیوی کو رکھتا ہے، اس کے شیطان کے حوالے کر دو تاکہ اس کا بدن سزا پائے؟ کیوں نہیں اس کے بدن کو بچایا آپ کے فضل نے؟ پھر وہی پولس رسول کہتے ہیں کہ جو اعلانیہ پھر سے حکم عدولی کرتے ہیں، معاشیہ کو ذلیل کرتے ہیں، اور خطوں میں لکھا ہے پھر ان کے لیے کوئی دوسری راہ بچی ہی نہیں۔ کہاں گیا آپ کا فضل؟ فضل کو سمجھ لیجئے، فضل ہے کیا؟ کاش یہ میرے مسیحی بھائی سمجھ جائیں۔
فضل کا لفظی مختصر سا معنی، پڑھے لکھے بھی بیٹھے ہیں کچھ تھوڑے میری طرح بھی پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، فضل کا مطلب ہے گریس، اور گریس سادہ سا ٹیچر آدمی ہوں یہ سمجھاؤں گا کہ گریس مارکس. یعقوب رسول نے کہا کہ جو ساری شریعت پر عمل کرتا ہے وہ اگر ایک حکم پر عمل نہیں کرتا تو وہ ساری شریعت کا گنہگار ٹھہرا. انہوں نے ٹھیک ہی تو کہا ہے، آپ کیوں توڑتے ہیں؟ ایک حکم بھی نہ توڑے. لیکن چونکہ آپ کی نیچر میں باغی پن ہے، آپ کی فطرت میں باغی پن ہے، اس لیے آپ کے لیے ایک شفاعت کرنے والے کا انتظام کیا گیا ہے کہ وہ آپ کی شفاعت کرے. اور آپ اگر 613 حکموں کی لسٹ جو وہ شاید میمونائٹس نے بنائی ہے، اگر 613 میں سے آپ کے 600 پورے ہوئے ہیں، 13 نہیں پورے ہوئے، تو باقی کے 13 روپے معاشیاخ نکال کے آپ کے پورے کر کے تو دے دے. دس از دا گریس. یہ ہے فضل کہ جہاں آپ پورے نہیں اتر سکے، جہاں لکھا ہے کہ شریعت کے اعمال سے کوئی راست باز نہیں ٹھہر سکتا، معاشیاخ نے خود کہا. معاشیاخ سے پوچھا گیا، ایک بندے نے پوچھا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ معاشیاخ فرماتے ہیں کہ تو حکموں پر عمل کر. معاشیاخ کہتے ہیں کہ حکموں پر عمل کر تو ہمیشہ کی زندگی پا. پولس رسول کہتے ہیں کہ تو شریعت پر عمل کر کے تو راست بازی حاصل ہی نہیں کر سکتا. کیا یہ کنٹراڈکشن ہے؟ ایک اور بات، انہوں نے آنا ہے، ہماری جو آگے بحث چلنی ہے، ہماری بحث چلنی ہے عیدوں پر چل کر. سارے اخلاقی قوانین مان لیے گئے، سارے اخلاقی قوانین مان لیے گئے. میں ان سے پوچھوں گا اگلی نشست میں، ان کے ہاں نہانے دھونے کے کیا یہ اخلاقی قوانین ہیں؟ یہ سیریمونیل کی طرف نہ لے جائیں. ہاں آپ سب علماء توجہ رکھیے گا کہ اگر ہیکل نہیں ہوتی تو قربانیاں نہیں ہوتی. ہم مسیحی شریعت کے ماننے والے کب کہتے ہیں کہ قربانیاں دیں؟ آپ کہتے ہیں یہ 100% کہتے ہیں شریعت پر عمل کریں. ہاں ہم کہتے ہیں 100% شریعت پر عمل کریں، لیکن شریعت کے تقاضے ہیں. ایک ہے حکمیہ شریعت، ایک ہے آپشنل شریعت. خدا کے ہاں آپ کو بیاہ کرنے کی اجازت ہے، حکم نہیں دیا گیا کہ جو بیاہ نہیں کرتا وہ جنت میں جائے گا. نہیں، یہ آپشنل ہے آپ کے لیے، یہ آپشن ہے. پھر خدا نے جب دیکھا کہ انسان کی راہیں دائیں بائیں ہیں، خدا نے محبوبہ کو اپنے نکاح میں لینے کی اجازت دے دی. آپ جانتے ہیں یہ خدا کی طرف سے آپشنل ہے. میں آج کی بات نہیں کروں گا، میں پہلے کی بات کروں گا. میرے بھائی نے آج شاید چوتھی دفعہ سفید کپڑے کی بات کی ہے. میں ان سے روبرو نہیں بات کرتا کیونکہ اجازت نہیں ہے. اپنے صدروں کے ذریعے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو رب نے حکم دیا، کیا انہوں نے تضحیق میری اڑائی، یا انہوں نے تضحیق شریعت کے ماننے والوں کی اڑائی، یا اس کی اڑائی جس نے شریعت دی؟ انہوں نے شریعت کے دینے والے کا مذاق بنایا، انہوں نے شریعت دینے والے کو مذاق میں اڑایا کہ اگر آپ مسیحی ہیں تو آپ وہ کپڑا لا کے دکھائیں. میں یہ کہتا ہوں انبیاء کی ساری لسٹ آپ کے پاس ہے، کسی ایک عورت کا آپ کپڑا دکھا دیں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا. کسی بھی عورت، کسی بھی نبی کا، بیوی کا، کسی کا بھی کپڑا دکھا دیں، میں آپ کے ہاتھ آپ کے قدموں میں بیٹھ جاؤں گا. آپ کی مقدسہ مریم جس نے مسیح کو جنم دیا، اس کے بعد کلام کہتا ہے کہ ان کے اور بھی بہن بھائی ہوئے، اس کا کوئی کپڑا ہے تو دکھا دو. آپ کیا باتیں کرتے ہو؟ یہ آپشنل ہے کہ اگر بندے کو اپنی بیوی پر شک ہو، کیا سمجھیں گے یہ شریعت کو؟ یہ پیگن کیا شریعت کو یہ سمجھیں گے؟ خدا کے منہ کی باتوں کو یہ کیا سمجھیں گے یہ پیگن لوگ؟ وہاں پر آپشن دیا گیا ہے کہ اگر کسی کو اپنی بیوی پر شک ہے تو اس کے پاس یہ سلوشن ہے
کہ وہ یہ عمل کر کے ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤਾਈ ਨਾਨੀ ਦਾਦੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸੁਹਾਗ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੈ ਤੇ ਦੇ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ नहीं मजहब च हुंदा होना। ये ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। नबियों के कपड़े दिखाएं, वरना आपके नबियों के सारी जितनी भी वालदाएं हैं, खुदाए कदूस मुझे माफ़ करना, मैं जवाब देने पर मजबूर हूँ, आपके सारे अंबिया की वालदाओं पर ये सारा हरफ आता है कि किसी एक का भी कपड़ा जो है वो लाल ना निकला। कैसी बात करती हैं आप? ये ऑप्शनल हुक्म है। तो शादी करना ऑप्शनल है भाई, नहीं करता तो ना कर। अब इन्होंने कहा 202 हुक्म, ये तो माफ़ी चाहता हूँ, रिबटल में हम शामिल होने लग गए हैं। हाँ माफ़ी चाहता हूँ जी, मैं इसको यहीं छोड़ता हूँ इसको इसी छोड़ा। फिर नहीं मैं छोड़ देता हूँ इसको, मैं थोड़ा चला। आखिर में बात जाके आएगी ईदों की तरफ। भाई ने और मैंने भी ये बात करनी है, ईदों पर तो हमारी बात होनी है। अच्छा, ईदों पर जाने से पहले 5 मिनट रहते हैं जी, कितने? 6 मिनट रहते हैं। फजल पे बात मैंने कर दी कि जो ग्रेस मार्क्स मिलने हैं वो फजल है, और कफ़ारा हमारी उम्मत का, जहान का, वो आसमान की बादशाही में जाने के लिए दूसरी मौत से बचाव का कफ़ारा हुआ है, पहली मौत से बचाव का कफ़ारा नहीं हुआ। पहली मौत हर एक मरेगा, गुनाह की मजदूरी पाएगा। दूसरी मौत का कफ़ारा हुआ है कि दूसरी मौत किस पर आती है और किस पर नहीं आती, ये कफ़ारे पर भी रब ने चाहा तो कहीं किसी से बात हो जाएगी। अच्छा, हैकल का होना ज़रूरी है भाई। कानून के लिए जो कानून समझते हैं, किसी जगह भी किसी बच्चे को आपने आर्मी में लेके जाना है, चेस्ट की पैमाइश चाहिए, कद की पैमाइश चाहिए, बच्चा एलिजिबल नहीं है, नहीं भर्ती होगा। कुर्बानियों के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए, लवाजमात हैं, कुर्बानियों के लिए लवाजमात है, हैकल नहीं है, नहीं है। क्या आप नहीं जानते कि जब फलस्ती अहद के संदूक को चोरी करके ले गए, वो जंग में ले गए उठा के, तो बाद में सैमुएल कहाँ कुर्बानियां चढ़ाता रहा, कहाँ कुर्बानियां होती रही? वो सारी कुर्बानियां ही आपके नुक्ताए नज़र से सारी ही नाजायज़ हैं। फिर मेरे मसीह के दौर में हैकल में अहद का संदूक नहीं था। हर साल जोम कफ़ारा मनाते रहे, हर साल जोम कफ़ारा मनाते रहे। जब पाक तरीन मकाम में अहद का संदूक नहीं है, इसकी आपके पास क्या जस्टिफिकेशन है कि मसीह ने एक दिन भी न कहा कि चूंकि आगे अहद का संदूक नहीं रखा जिस पे जाके खून के छींटे डालने हैं, लिहाजा योम कफ़ारा हमेशा के लिए ख़त्म। तो ईद अहद के संदूक ना होने के बावजूद भी योम कफ़ारा की ईद जारी और सारी रही। दानिएल परदेश में रहा, नबूकदनज़र का सारा वाक़या आप जानते हैं। दानिएल वहाँ पर भी रहकर यरूशलेम की तरफ मुँह करके 3 वक्त नमाज़ें पढ़ता है। आप बात करते हैं कि वो ना हो तो ये ना हो, शराइत हैं हर चीज़ की। जिसकी बीवी नहीं, कलाम में लिखा है शोहर की शरीयत, जिसकी बीवी नहीं उस पर शोहर के फ़राइज़ ही नहीं आते। जो ज़ना नहीं करता उस पर ज़ना का हुक्म ही नहीं, जो कत्ल नहीं करता उस पर कत्ल का हुक्म नहीं। जो हैकल के अहकामात हैं लावियों के लिए हैं, मेरे लिए नहीं है। मैं किस बात का सरदार बन के तो फिक्रें करता रहूं? औरतों के हैज़ के बारे में फार्मूले सारे जितने भी अहकामात हैं, मैं मर्द होकर क्यों फिक्रमंद रहूं? हर एक की अपनी अपनी स्टेज है। मेरे मसीहियों को वो स्टेज जोड़नी आई ही नहीं है। और आखिर में सिंपली ये कहूंगा, मत्ती की अंजील का हवाला पढ़ना चाहूंगा। बस मैं ऐड करता हूं जी, 3 मिनट, 3.5 मिनट। लिखा है मत्ती की मार्फत अंजील। ये मत्ती की अंजील नहीं है, मत्ती की मार्फत अंजील है।
متی کی معرفت انجیل ہے، چاروں اناجیل میں واقعات ڈیفرنٹ ہیں۔ آج بھی ایک معزز نے بڑی پوسٹ لگائی، عامر شہزاد نہیں مانتا کہ جو کلام الہامی ہے، الہام آپ اس کو کہتے ہیں جس میں رسول یہ کہے کہ خداوند کی طرف سے میرے پاس کوئی حکم نہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں۔ میری باتیں تلخ تو ہوتی ہیں لیکن ہیں کلام کے اندر۔ الہام اور واقعات کا اندراج کرنا اور چیز ہے۔ چاروں اناجیل کے مصنفین نے واقعات کا اندراج کیا، کلیکشن کی ہے۔ اور جی میں الہام پہ نہیں گیا، میں یہی تو بات کر رہا ہوں، میں الہام پہ تو نہیں گیا، میرا موضوع یہی ہے۔ آخری آیت اور آخری وقت آن پہنچا، متی 13 باب، ماشیاق فرماتے ہیں، سنیے گا، جس دشمن نے ان کو بویا وہ ابلیس ہے، اور کٹائی دنیا کا آخر ہے، اور کاٹنے والے فرشتے ہیں۔ بس جیسے کڑوے دانے جمع کیے جاتے اور آگ میں جلائے جاتے ہیں، ویسے ہی دنیا کے آخر میں ہوگا۔ ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی سے جمع کریں گے۔ یہاں پر جو یونانی میں لفظ لکھا ہے وہ تورا ہے۔ تورا کی مخالفت کرنے والے، تورا کی مخالفت کرنے والے بدکار بے شرع کو اگر شرع لگتی نہیں تو مسیح بے شرع کو اکٹھا کرنے کا حکم کیسے دیں گے؟ اور پھر وہ جو آیت ہے جس میں خداوند کہتے ہیں بتیرے مجھے خداوند خداوند کہیں گے اور میں ان سے کہوں گا کہ میری ان سے واقفیت نہیں، وہاں بھی جو بدکاروں کا لفظ ہے، میرے مسیحیوں نے وہاں پر بھی دغا دی ہے اپنے مسیحیوں کو اور آپ لوگوں کو بھی اور سارے جہان کو، وہاں بھی لفظ ہے بے شرع۔ بے شرع مجھ سے دور ہو جو میں تمہیں جانتا ہی نہیں تھا۔ باقی باتیں عیدوں کی ہونی ہیں، وہ سوال و جوابات میں پوری ہو جائیں گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اچھا ہاں، اس 1 منٹ میں اتنا بتاؤں گا کہ یہودیوں میں کنورژن ہوتی تھی، یہودیوں میں کنورژن ہوتی تھی۔ مسیح خداوند نے کہا تم بڑا بڑا لمبا سفر کرتے ہو کنورٹ کرنے کے لیے، تو جو کنورٹڈ ہوتے تھے وہ 2 طرح کے ہوتے تھے، غیر توشاو اور غیر صدیق۔ غیر توشاو اور غیر جو ہے صدیق، چونکہ ابھی ٹائم نہیں رہا تو خدا نے تمام امتوں کو سکا لکڑہارا سب کو کھڑا کر کے کہا کہ میں آج کے دن تمہیں ایک قوم قرار دیتا ہوں۔ سب ہر ایک جو یہوہ کے حکموں پر عمل کرتا ہے وہ ایک ہی قوم ہے، اور اس قوم کو خدا نے امت اسرائیل کہہ کر پکارا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے عامر شہزاد توحیدی صاحب، حقوق الناس ادارے کی طرف سے ہمارے جو مہمان ابھی آئے ہیں میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خاور رشید بٹ صاحب، ابو عبداللہ طارق صاحب اور عبدالرحمن نواز صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ اور مناظرے کے پہلے مرحلے کے بعد وقفہ کیا جاتا ہے کھانے کا، اور اس کے بعد جو ہے مزید مراحل جو ہے اس کے بعد انشاءاللہ یہاں پر منعقد ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ دونوں احباب کا وقفہ۔